100 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم مانو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کی ایک جماعت کی بات کو مانو گے، اطاعت کرو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تو تمہیں مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں گے۔ یہ کیا قصہ تھا؟ قصہ یہ تھا کہ جب آپ علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت نہیں فرمائی تھی تو مدینہ طیبہ میں 3 قبائل یہودیوں کے بستے تھے اور 2 قبائل عرب کے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ یہودیوں کے قبائل تھے، اوس اور خزرج یہ مسلمانوں کے، یہ عربوں کے قبائل تھے۔ تو یہ یہودی کچھ پڑھے لکھے بھی تھے، معاشی اعتبار سے مستحکم تھے، انہوں نے قلعے بنائے ہوئے تھے، تجارتی اجارہ داری انہی کو حاصل تھی، اور یہ ان لوگوں کی پالیسی یہ تھی کہ ان کو آپس میں لڑاؤ اور خود ان کے اوپر حکومت کرو۔ تو ان تینوں قبائل کا، یہودیوں کا عربوں پر اس قدر اثر رسوخ تھا کہ وہ اپنے رشتے بھی ان سے پوچھے بغیر نہیں کرتے تھے، ان سے مشورہ لیے بغیر اپنے جھگڑے ان کے پاس لے کر جاتے، اور یہ جھگڑے نمٹانے کی بجائے اور ان کو الجھایا کرتے تھے۔ لہذا ان کی ایک جنگ اوس و خزرج کی ہوئی جو 63 سال تک چلی، اور ایک جنگ ان کے اندر شروع ہوئی وہ 93 سال تک چلتی رہی، اور ایک جنگ ان میں شروع ہوئی وہ 120 سال تک چلتی رہی۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انقلاب برپا ہو گیا، اور یہ اوس و خزرج کثرت سے مسلمان ہوئے اور باہم شیر و شکر ہو گئے۔ یہودیوں کو یہ بات برداشت نہیں تھی، تو ایک موقع پر یہودی جب گزرا، سردار ان کا، اس نے دیکھا کہ اوس و خزرج باہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہیں، جو ایک دوسرے کا سایہ دیکھنا برداشت نہیں کرتے تھے، آج ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہو رہے ہیں اور ایسی پیار و محبت کی باتیں کرتے ہیں، تو اسے کیسے برداشت ہونا تھا۔ اس نے اپنے ایک نوجوان کو تیار کر کے بھیجا کہ تم ان کے بیچ میں جا کر بیٹھ جاؤ، ایک تو ان پرانی جنگوں کا تذکرہ کرو جو ان میں تھیں، دوسرا جو اس موقع کے اشعار تھے جن میں دوسرے کی عیب جوئی، مذمت اور اپنی مدح اور خوبیاں تھیں، وہ ذکر کرو۔ تو اس نے ایسے ہی کیا، تو باتیں جنگوں کی شروع ہو گئی، سابقہ لڑائیوں کی، اور بات بڑھتے بڑھتے وہ تو تکار پہ پہنچ گئی کہ تمہارے آباء و اجداد نے ہمارے ساتھ یہ کیا، انہوں نے کہا تمہارے آباء و اجداد نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ تو تکار پہ بات آئی تو ہاتھا پائی پہ آ گئی، ہاتھا پائی سے بات آگے بڑھی تو اوس اور خزرج دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کہا کہ ٹھیک ہے، فلانا موقع ہے ہماری لڑائی کا، وہاں تلواریں فیصلہ کریں گی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام تیزی سے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کہ کیا اللہ تعالیٰ نے میری برکت سے تمہارے درمیان جو چپکلش تھی اور جھگڑے تھے وہ ختم نہیں کر دیے؟ کیا تم دوبارہ سے اسی جاہلیت کے کلمات کو بولنے لگ جاؤ گے اور جاہلیت کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے ایک جماعت کی تابعداری کرنے لگ جاؤ گے تو ان کا تو مقصود یہی ہے کہ تمہیں کافر بنائیں، تمہیں آپس میں لڑائیں، اور تمہاری لڑائی دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں اور تم پھر وہی حرکت کرنے چلے ہو۔ ایسا مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو تمہارا جو رعب ہے وہ ختم ہو جائے گا، تمہاری طاقت بکھر جائے گی، اور تمہاری ہوا وہ اکھڑ جائے گی، اور تمہارا شرازہ بکھر جائے گا، اور اللہ کی مدد تم سے ہٹ جائے گی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد کا ہاتھ ایک مجموعے کے ساتھ ہے، جب وہ متفرق ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ تو یہ آج کا درس ہوا جس میں